السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تہاڈا اپنا چودھری صفدر۔ دوستو میں اللہ پاک کو امید رکھدا کہ انشاءاللہ تسی سارے ٹھیک ہوگے اللہ دے فضل نہ اللہ دے کرم نہ۔ دوستو میں آپ کو کچھ ملی جلی خبریں بتاؤں گا آج حکومت اور جو پی ڈی ایم کے بارے میں، اور پی ٹی آئی کی بھی کچھ خبریں آپ کو دوں گا۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ 16 تاریخ ہے، موسم بہت اچھا ہے، بارش ہلکی ہلکی ہو رہی ہے، اور جو سیاسی موسم ہے نا وہ بہت گرم ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلی خبر آپ کو میں یہ دوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو نواز شریف صاحب نے ٹیلی فون پہ جو قائل کر لیا ہے۔ جو نہیں مانتے تھے وہ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو فون کیا ہے کہ کانفرنس بلاؤ پی ڈی ایم جماعتوں کی اور مولانا صاحب کے تحفظات دور کرو۔ یہ بات بھی آپ کو بتانی ہے کہ وہ کیسے تحفظات دور ہوئے، کیونکہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومت 6 مہینے اور بڑھاؤ، اور دبئی میں نواز شریف اور زرداری کی جو باتیں ہوئی ہیں نا وہ ان میں یہ بات نہیں تھی کہ حکومت آگے بڑھائیں۔ اس میں یہی زرداری صاحب نے کہا ہے نواز شریف صاحب کو کہ آپ ایسا کریں کہ جو 12 یا 13 اگست جو بھی بنتی ہے نا اس پہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ دوستو اس میں 2 وجوہات ہے۔ پی ڈی ایم جس بات سے ڈر رہی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا مثلا یہ خود بخود جو اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں نا تو 60 دن کے بعد الیکشن ہوں گے۔ زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ تم اسمبلیاں خود پہلے ہی تحلیل کر دو تو پھر 90 دن میں الیکشن ہوں گے، لیکن وہ شہباز شریف صاحب نہیں مانتے۔ ان کے کچھ مقاصد ہیں، انہوں نے بڑے شوق سے یہ وزیر اعلیٰ شپ اپنے گلے میں ڈالی ہے، تو ان کا مقصد ہے کہ میں کچھ نہ کچھ اپنے آنے والے الیکشن کے لیے کچھ نہ کچھ کر دوں، عوام کے لیے نہیں، آنے والے الیکشن کے لیے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 7 روپے ڈیزل، 9 روپے پیٹرول سستا کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، عوام کے لیے اچھی خبر ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کیا ہے کہ 4 روپے 96 پیسے بتی بڑھا دیا، بجلی جو ہوتی ہے نا وہ بڑھا دیا، اور گیس بھی مہنگی ہو گئی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ باقی کام بہت اچھا ہے، بہت اچھا کیا کہ اب ڈوبتی ہوئی عوام کو تنکے کا سہارا، میں کوئی اور مثال نہیں دیتا، ہم ڈوب رہے ہیں نا، ہمیں تنکے کا سہارا ہے، وہ کچھ نہ کچھ دیا انہوں نے۔ دوسری بات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ پکڑے ہوئے ہیں نا ان کو وعدہ معاف گواہ بنایا جا رہا ہے، یہ بھی خبر میں آپ کو دے دوں، یہ شاید آپ کو کسی کو نہ پتہ ہو۔ دوسری بات، جو پرویز خٹک صاحب ہے نا کے پی کے میں، وہ بیک ڈور رابطے کر رہے ہیں نون لیگ والوں سے، تو نون لیگ والوں نے امیر مقام صاحب جو صدر ہیں کے پی کے ان سے رابطہ کیا ہے کہ پرویز خٹک آ جائے تو آپ کو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، آنے دو۔ وہ بھی رابطے ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ زیادہ چانس ہے کہ پرویز خٹک صاحب نون لیگ میں چلے جائیں۔ پہلے تو انہوں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں پی ٹی آئی میں رہ جاؤں اور اندر بھی نہ جاؤں، جیل بھی نہ کاٹوں، تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا دوستو۔ یہ زیادہ تر جو لوگ اندر ہیں نا ان کے اندر ایک گلہ ہے، شکوہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے نا ٹی وی پہ بار بار کہ وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، 9 مئی والے جو لوگ ہیں وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، وہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں۔ یہ بھی لوگوں کو شکوہ ہے کہ ہم جیلیں کاٹ رہے ہیں، ہم مارے کھا رہے ہیں، ہم مثلا بہت زیادہ پسے ہوئے ہیں، تو ہمارا لیڈر عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، وہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کو یہ بھی گلہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ بات عمران خان کو نہیں کرنی چاہیے بار بار کہ وہ 9 مئی والے واقعہ میں لوگ ہمارے لوگ نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں نا؟ ابھی بھی جیل میں وہ اس بات پہ قائم ہے کہ ہم پی ٹی آئی میں ہیں، مارے کھائیں جیلیں کاٹ رہے ہیں۔ دوسرا پرویز لائی صاحب دیکھ لو، مثلاً بہت کچھ ہونے جا رہا ہے دوستو، آگے آپ کو بہت کچھ ملے گا جو کچھ ہونے جا رہا ہے۔ کچھ ایسی خبریں ہیں کہ وہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا، وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کدھر کام جا رہا ہے۔ بات آپ کو بتا رہے ہیں پرویز خٹک صاحب کی کہ وہ نون لیگ، شاید میرا تجزیہ ہے
نون لیگ جوائن کر جائیں. نون لیگ کی بھی کوشش ہے کہ ان کو لے لیا جائے، لیکن امیر مقام جو کہ ادھر کے پی کے صدر ہیں نون لیگ سے، اس کے مشورے کے بعد ادھر وہ جب وہ شمولیت کریں گے نا، مریم نواز اور شہباز شریف خود موجود ہوں. یہ بھی خبر آپ کو دے دیں، جو آج ذرائع کی خبر آج تک ہے، وہ مشورے اس میں نا چل رہا ہے نون لیگ کے. دوسری بات دوستو، جو پیپل پارٹی ہے نا، اس کا مقصد ہے پنجاب میں نون لیگ کو فیل کرنا، تو وہ اس میں کامیاب ہو گئے، لیکن شہباز شریف صاحب جب اب تک کیا کر رہے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں، وہ ریلیف دے رہے ہیں. اب صرف ان کا ایک ہی مشن ہے کہ قرضہ جتنا مرضی آ جائے، قوم کے بوجھ جتنا مرضی قوم پہ آ جائے، لیکن آگے الیکشن آ رہا ہے، الیکشن ریلیف دیں. مثلا اتنا کا ریلیف دے دیں کہ یو اے ای سے لیا قرضہ، سعودیہ سے لیا، چائنا سے لیا، آئی ایم ایف سے لیا، کسی اور 3-4 ملکوں سے بھی قرضہ لینا پڑ جائے، الیکشن کا ماحول بنایا جائے. یہ بات یاد رکھنا کہ یہ عوام کو ریلیف نہیں ہے، عوام بھی سمجھ جائے. 1 مہینہ بھی نہیں رہ گیا، حکومت کا جانے کا وقت آ چکا ہے. تو اب ریلیف کیوں؟ پہلے 14-15 مہینے 16 مہینے کدھر تھے؟ یہ ریلیف نہیں ہے، یہ الیکشن کا ماحول ہے، الیکشن کا ماحول بنانا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 2 شپیں کب تیل کی کب کی آئی ہوئی ہیں؟ تو ریلیف اب، کیونکہ اگلے مہینے اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں، یہ الیکشن کا ماحول بنایا جائے. لیکن ایک بات دوستو میں آپ کو بتا دوں، جو ورکر ہوتا ہے نا، اس کا غصہ بہت زیادہ، اس کے اندر غصہ ہوتا ہے، لیکن وہ نکال نہیں سکتا. وہ کب نکالتا ہے؟ الیکشن ڈے پہ لوگ نکال کے تم لے کے جاتے ہو ووٹر کو، اور فائدہ مجھے مل جاتا ہے. نکال کے میں لے کے جاتا ہوں ووٹر کو، فائدہ ان کو مل جاتا ہے. مثلا عوام الیکشن ڈے کو بتاتی ہے کہ کس نے ہمیں یہ حکومت پہلے کی ہے پی ٹی آئی نے، بعد میں کیا پی ڈی ایم نے، 13 اور 14 جماعتوں نے. تو لوگ یہ بھی دیکھیں گے، یہ ضرور دیکھیں گے کہ عمران خان نے 3-3.5 سال میں کیا کیا، تو پی ڈی ایم نے 1.5 سال میں کیا کیا. یہ چیزیں دیکھی جائیں گی. عوام اب خبروں پہ کان نہیں دھرتے، خبروں کے کان نہیں دھرتے. عوام دیکھ رہی ہے، عوام کو بہت سمجھ ہے. سیاستدانوں تو زیادہ سمجھ عوام کو آ گئی ہے، شعور آ گیا ہے، عوام کو شعور آ گیا ہے، عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ دیکھو نا، عمران خان صاحب کرونا میں مثلا پوری دنیا بند سی، تو عمران خان نے سمارٹ لاک ڈاؤن لایا، ملک چلتا بھی رہا اور بند بھی رہا. یہ بات تو ان کی ماننی پڑے گی. یہ ہے پی ڈی ایم 13-14 جماعتوں والے 14-15 مہینوں میں 150 سے تیل کدھر لے کے گئے، یہ بھی یاد رکھنا. دوسری بات دوستو آپ کو بتا دیں، 29 روپے 30 روپے یونٹ بجلی کا ہو گیا. یہ صرف تیل کے بارے نہیں سوچنا کہ تیل کا ریلیف ملے. تیل کا ریلیف اس کو ملا ہے جس کے پاس گاڑی ہے یا موٹر سائیکل ہے. جو حالات اب جا رہے ہیں نا، جن کے پاس موٹر سائیکلیں تھیں، لوگوں نے موٹر سائیکلیں بھی بیچ ڈالی ہیں. جو ریلیف بنتا تھا غریب آدمی کو وہ نہیں ملا. غریب آدمی کا ریلیف کیا ہے؟ بجلی، گیس. غریب آدمی کا ریلیف بجلی، گیس، آٹا، سبزی، دالیں، یہ چیزیں غریب آدمی کا ریلیف ہے، وہ نہیں ملا. لیکن پھر بھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ تیل کو سستا کیا تو بہت اچھا کیا، کیونکہ جو امیر آدمی ہے وہ بھی پاکستان میں ہی رہتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے سارے ریلیف ہیں
یہ دیکھو کوئی منسٹر 22ویں گریڈ تک آفیسر بیوروکریٹ یا سیاستدان ان کے گھر کی بتی کا بل فری. ایک میں انڈیا کی بات بھی آپ کو دوستوں بلاؤں گا, آج ولاگ لمبا ہوئے گا, آپ نے سننا ہے, آگے شیئر بھی کرنا ہے. یہ میں اردو میں کر رہا ہوں کیونکہ ہر جگہ کے اس ولاگ کو میں ہر جگہ پہ پہچانا چاہتا ہوں, تو آپ نے اس کو شیئر بہت زیادہ کرنا ہے. یہ ہمارے جو بیوروکریٹ سیاستدان اور امیر آدمی کی بتی بھی فری ہوتی ہے, یہ بھی آپ کو بتا دیں. جو کیسے کرتا ہے میں بعد کے میں بتاؤں گا. امیر سیاستدان جو ہوتے ہیں نا, امیر سیاستدان تو ہوتا ہی امیر ہے. میں آپ کو ایک آج بات بتاؤں گا. ایم پی اے, ایم این اے, وزیر, مشیر, وزیر اعظم جو بھی ان کی بتی, گیس, پٹرول سب کچھ فری ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھنا, یہ بھی ہمارے اوپر بوجھ ہے. یہ بھی جب الیکشن ہوگا نا, یہ یاد رکھنا دوستو کہ ان کا سب کچھ فری ہے. تو غریب آدمی بل دے رہا ہے, پٹرول ڈلا رہا ہے. اچھا دیکھو, جس آدمی کی 10 لاکھ 20 لاکھ 22 لاکھ تنخواہ ہے نا, وہ بل نہیں دے رہا, گیس کا نہ بجلی کا نہ تیل کے پیمنٹ کر رہا. تو جو آدمی 10,000 تو 22,000 لے رہا, تو وہ اپنی جیب سے بل ادا کر رہا, بجلی کا, گیس کا, پانی کا, اور پٹرول اپنی جیب سے ڈال رہا ہے اپنی گاڑی میں یا اپنی موٹر سائیکل میں. یہ بھی چیزیں یاد رکھا کرو دوستو. اچھا میں نا آپ کو ایک بات بتاؤں انڈیا کی. میں ایک نا وہ سن رہا تھا نیٹ پہ, ایک ان کا اینکر تھا, صحافی تھا, تو وہ نکلا ہوا تھا گاؤں, جو انڈیا کے گاؤں ہیں نا دور دراز کے, ادھر ان کا میڈیا کا کوئی آدمی تھا. تو وہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا آپ کو بل کتنا آتا ہے بجلی کا بل. وہ کہہ رہے تھے 200 یونٹ ہمیں معاف ہے, 200 بجلی کا یونٹ ہمیں معاف ہے. یہ میں نیٹ پہ دیکھ رہا تھا. مثلاً وہ لیڈیز سے پوچھ رہا تھا اور لوگوں سے, مطلب عورتوں اور مردوں سب سے پوچھ رہا تھا. سب سے اچھی چیز تھی کہ وہ خوش ہو کے بتا رہے تھے کہ ہمیں 200 یونٹ بتی کا فری ہے, اس کے آگے جو بل آئے گا وہ ہم نے دینا. اور انہوں نے بتایا کہ جو پانی کا ہمارے گھر میں سرکاری پانی آتا ہے نا, اس کا بل فری ہے. ایک بات انہوں نے اور بتائی اس اینکر کو کہ ہمیں راشن کارڈ ملا ہوا ہے. دوستو دیکھو, یہ مسلمانوں والے کام ہیں جو وہ غیر مسلم کر رہا ہے. سوچنے کی بات ہے کہ راشن کارڈ, بجلی کا بل 200 یونٹ سے آگے آئے گا تو پھر دینا پڑے گا 200 یونٹ تک بجلی فری. یہ میں نے انڈیا کا ایک اینکر انٹرویو لوگوں کو لے رہا تھا شہر میں اور گاؤں میں نے خود کانوں سے سنا. یہ اس کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد یہ انہوں نے بتایا کہ جو پانی ہے نا, پانی کا بل, جو سرکاری پانی انہوں نے کہا نل میں ہمارے گھر میں آتا ہے نا, اس کے بل نہیں آتا ہمیں. راشن کارڈ ملا ہوا ہے. اس میں آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارے پاکستان میں آیا یہ کوئی چیز ہے. اس سے دور دور ان چیزوں کا کوئی تعلق ہے پاکستان کے ساتھ, عوام کے ساتھ تو ہے امیر لوگوں کے ساتھ. بیوروکریٹ سیاستدان, ان کے پاس یہ جو انڈیا کے غریب آدمیوں کے پاس جو سہولتیں ہیں نا, یہ ان ہمارے امیروں کے پاس ہے جو ہمارے حکمران ہیں. مثلاً ہمیں مشورہ دیا جاتا ہے یو پی ایس خود لگاؤ, یہ سولر خود لگاؤ اور ٹیکس ہمیں دو. آپ 75 سالوں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اپنی قوم سے کہ کوئی ایسی بات, میں تو پاکستان میں رہا ہوں, یہاں ہی پلا بڑا ہوں. میرے دوست زیادہ تر اوورسیز پاکستانی ہیں, باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں, باہر سے آتے ہیں ادھر پاکستان میں پھر جاتے ہیں. ان کو پتہ ہوگا کہ یہاں ان لوگوں نے گھر بنائے ہوئے, سیاستدانوں نے ہمیں لوٹ کے آیا ہے کہ ادھر بھی یہی نظام ہے جو پاکستان میں ہے. ادھر کو عوام کو سہولتیں دی جاتی ہے یا پاکستان کی طرح ہی ہے کہ جو لوگ آپ خود ہی جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں وہی سہولتیں لیتے ہیں,
یا پاکستان کو یا نیچے عوام کو بھی دیتے ہیں. یہ اوورسیز پاکستانیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے کمنٹ دینے ہیں مجھے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اوورسیز پاکستانی، کیونکہ میں بہت زیادہ ان سے محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ پیار کرتا ہوں. یہ اپنے لوگ، بچے، والدین، بیوی اور رشتہ دار چھوڑ کے ادھر جاتے ہیں. یا دوستو ایک بات میری یاد رکھنا، اوورسیز پاکستانی اپنی ذات کے لیے نہیں خود زیادہ، ہم یہ کہتے تھے وہ اپنی ذات کے لیے گئے، نہیں، وہ اپنی ذات کے لیے ضرور گئے ہوں گے، لیکن میرے پاکستان کا ان کو پاکستان کو بہت فائدہ ان کا. وہ بے شک اپنی ذات کے لیے گئے. جو بھی کسی ملک میں اس ملک میں رہتا ہے نا، وہ پیسہ بھیجتا ہے ادھر سے. اوورسیز پاکستانی. تو میں اوورسیز پاکستانیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو سہولت ادھر ملتی ہے وہ کمنٹ میں مجھے لکھیں. اور کسی پاکستانی کا چینل ہے اوورسیز پاکستانی کا تو وہ ولاگ کریں کہ ہمیں بھی وہ سہولتیں ادھر دی جائیں. دوستو دوسری بات ہے کہ عمران خان صاحب مائنس ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ خبریں سن رہے ہیں اینکروں سے، مختلف چینلوں سے، مختلف سوشل میڈیا سے، کہ وہ ایک تو اینکر نے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، اس نے کہا تھا وہ بیلٹ پیپر پہ بلہ نظر نہیں آ رہا. تاکہ جو ہمیں اطلاع ہے نا اس کے مطابق بلہ نظر آئے گا. عمران خان ہوں یا نہ ہوں، نااہل ہو جائیں، جیل میں چلے جائیں، لیکن جو ہمیں ذرائع نے بتایا نا اس کے مطابق بیلٹ پیپر پہ بلہ آ رہا ہے. باقی دوستو کوئی ایسی خبریں کہ وہ ہم نہیں دے سکتے، ہمارے پاس ہے کہ ہمیں وہ اتھرائز نہیں ہے. پتہ ہے آپ کو، یہ ایسی خبریں دے دے تو کیا ہوتا ہے آدمی کے ساتھ، اس لیے ایسی خبریں ہمیں اتھرائز نہیں، ہم نہیں دے سکتے. وہ ہمارے پاس ضرور ہے، یہ اس بات کی میں شک نہیں کہ ہمارے پاس خبریں نہیں ہیں، لیکن وہ خبریں ہم نہیں دے سکتے. دوستو وہ آپ نے قصہ یہ جو کہانیاں چل رہی ہیں سیما کے بارے، اس کے بارے بھی آپ کو ہم بتا دیں. میں ایک ڈاکومنٹری رات دیکھ رہا تھا، سیما کے بارے چل رہی تھی انڈیا کے چینل میں. وہ بتا رہے تھے کہ سب سے پہلے سیما اجاز، یہ بات میری غور سے سننا، سب سے پہلے سیما اجاز، پھر سیما حیدر، پھر سیما سچن. آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے گا. میں کسی بات کی وضاحت نہیں کروں گا، صرف اور صرف سیما کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں. پہلے سیما اجاز، پھر سیما حیدر، پھر سیما سچن. میں اس سیما کی بات کر رہا ہوں جو کراچی سے، اس کا شوہر سعودیہ میں کام کر رہا ہے، اس نے پیسے بھیجے، اس نے مکان خریدا، سیما نے اپنے نام لگوایا، اور پھر اس سے موبائل کی ڈیمانڈ کی. اس نے بہت اچھا موبائل لے کے بھیجا اس سیما کو. اس نے پب جی گیم پہ وہ چکر چلایا، وہ سچن انڈیا کے ساتھ، جو سچن ہے انڈیا کا. میں اس سیما کی بات کر رہا ہوں. وہ پہلے سیما اجاز تھی، پتہ نہیں وہ اجاز کے کتنے بچے ہیں، پھر وہ سیما حیدر بنی، اس کے 4 بچے ہیں. اب پتہ نہیں وہ سیما سچن بنی ہے، کتنے بچے ہوں گے، اور اس کے بعد پتہ نہیں وہ سیما کیا بنے گی. ایک خبر اور بھی ہے کہ سیما انڈیا میں اب نظر نہیں آ رہی. یہ رات کی خبر ہے کہ سیما اب نظر نہیں آ رہی، پتہ نہیں کدھر غائب ہو گئی. لیکن یہ جو انڈیا نے کیا ہے، یا انڈیا یہ باتیں کرتا ہے، بہت زیادہ باتیں کرتا ہے کہ ہماری ایجنسیاں ایسے، ہماری فوج ایسے، تو پھر وہ سمجھ لے کہ وہ ناکام ہے انڈیا. سیما کا پاکستان سے یا نیپال سے انڈیا میں جانا، یا سیما کا سچن سے شادی کرنا، کیونکہ وہ آلریڈی شادی شدہ ہے، کوئی طلاق نہیں ہوئی. آلریڈی شادی شدہ ہے، کوئی طلاق نہیں ہوئی. اس کے 4 بچے ہیں. وہ کہتی ہیں مجھے پیار ہی اب ملا ہے، تو 4 بچے کیسے پیدا ہو گئے؟ میرا یہ سیما سے سوال ہے.
کہ آپ کو پیار نہیں تھا غلام حیدر سے تو بچے کیسے پیدا ہوئے؟ یہ نہ آپ کریں کہ وہ پھر میں مثال نہیں دیتا، اچھی نہیں لگتی، کوئی 10-12 بچے ہو گئے تو پھر بھی عورت ٹرین میں گئی، 10-12 بچے ساتھ تھے تو وہ سفر کر رہی تھی ٹرین میں، یہاں اسے ایک اچھا سا نوجوان سا خوش دل آدمی مل گیا، اس نے کہا مجھے تم سے پیار ہو گیا، اس نے کہا بچے کس کے؟ اس نے کہا میرے۔ تو انہوں نے کہا جس کے یہ اتنے بچے اس کے ساتھ پیار نہیں آیا اس نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر میرے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا 3-4 بچے میرے ہو جائیں گے، آپ کو آگے پیار ہو جائے گا۔ یہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے، سیما کو ایسا پیار ہے۔ تو دوستو میں ایک اپنی پاکستانی قوم سے ریکویسٹ ہے میری کہ سیما کی اتنی سر درد لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، آپ کو بعد میں پتہ لگے گا کہ سیما ہے کیا۔ ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ سیما ہے کیا۔ وہ اتنی روانگی سے ہندی بولتی ہے، ابھی اسے تھوڑے دن ہندوستان میں گئے ہوئے، اتنی روانگی سے ہندی بولتی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سیما حیدر ہے کیا۔ ابھی انویسٹیگیشن باقی، ابھی اس نے پاکستان میں بھی آنا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ جب پاکستان میں آئے گی نا تو ہماری فوج الحمدللہ اللہ دے فضل نہ یہ انڈیا بہتر جانتا ہے ہماری فوج کو۔ جب اس سے تفتیش ہوگی نا تو پھر پتہ چلے گا سیما ہے کیا۔ وہ تو نیپال کے رستے سے چلی گئی نا۔ تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کیا ہے کہ سیما حیدر کس لیے آئی ہے آپ سمجھتے ہیں؟ ایجنسیاں ان کی ایجنسیوں جو ایجنسیاں ان کی انہوں نے بتایا کہ یہ آئی ہے جاسوسی کے لیے۔ کچھ ایسے بھی خبریں انڈیا سے آئی ہیں کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے چینل ہے، اس لیے میں یہ پکی خبر نہیں دیتا کیونکہ میں انڈیا کے یہ سوشل میڈیا کے چینل ادھر سے سنی۔ دوستو یہ مووی جو میں کی ہے نا، یہ میری مووی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے آگے الیکشن آ رہا ہے، آپ نے دیکھنا ہے یہ ریلیف جو مل رہے ہیں نا یہ الیکشن کے لیے مل رہے ہیں، کیونکہ عام آدمی کوئی بھوک مٹانے حکومت آئی تھی، لیکن انہوں نے سب جو کچھ بھی دیا امیروں کو دیا ہے۔ یہ نہیں، جو کسی آدمی کو اس میں شک ہے تو وہ میرے پاس بیٹھ جائے، میں اس کو بتا دوں گا، بالکل اس کو بتاؤں گا کہ یہ امیروں کو فائدے دیے۔ غریب آدمی کو چاہیے بجلی کا بل سستا، گیس کا بل سستا، آٹا سستا، دالیں سستی، گھی سستا، یہ چیزیں سستی، چاول سستا، یا مثلا کوئی بھی مرچ جو بھی ضروریات گھر کی چیزیں ہیں نا کچن کی وہ سستی نہیں ہوئی۔ غریب آدمی کو یہی چاہیے۔ دوستو خبریں میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس بہت ہے، کچھ ٹائم نہیں ہوتا، کچھ ہم خبر دے نہیں سکتے۔ تو اب دوستو بہت بحث مباحثے شروع ہو گئے نے، پی ٹی آئی اور نون لیگ کے پنجاب میں بہت زیادہ بحثیں چھڑ گئی ہیں، پی ٹی آئی اور نون لیگ والوں میں بہت زیادہ، سر عام چوک بازار ہر جگہ پہ ہو رہی اتنے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک دوسرے کے گلے پڑنے پہ اتنی بحث ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے گلے پڑ جاتے ہیں، اس کے آگے کوئی بات نہیں ہے۔ اب پی ٹی آئی کا ووٹ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے، پی ٹی آئی کا ووٹ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے دوستو، پہلے نہیں تھا اتنا۔ جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہا ہے نا، جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہا ہے پی ٹی آئی کا الیکشن اوپر آنا شروع ہو گیا ہے، باہر آنا شروع ہو گیا ہے، بولنا شروع ہو گیا ہے، سامنے آنا شروع ہو گیا ہے دوستو۔ لیکن جو ہمارے جو چینل ہے نا پاکستانی، واہ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، یہ کوئی آزاد نہیں ہے دوستو، کوئی چینل آزاد نہیں ہے، کوئی بھی، کوئی عمران خان کی خبر نہیں چلائے گا۔ جب عمران خان کی حکومت ہوئے گی کوئی نواز شریف کی حکومت نہیں خبر نہیں چلائے گا، کوئی زرداری کی نہیں چلائے گا۔ میں بالکل دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری میڈیا ہے نا، یا ہمارا جو ٹی وی چینل ہے یا صحافت ہے ہماری یا جو بھی ہے،
یہ بالکل آزاد نہیں، یہ بہت بزدل ہے، اسی لیے تو یہ اکیلے اکیلے مار کھاتے ہیں۔ یہ جو حکومت موقع کی حکومت ہو یا موجودہ حکومت ہو، اس کی ہی بات کرتے ہیں۔ ہمارا میڈیا پاکستان کا، مجھے باہر کے میڈیا کا نہیں پتہ، کوئی آزاد نہیں ہے۔ تو پھر جب لوگ کہتے ہیں یہ لفافے لیتے ہیں تو پھر وہ غصہ کرتے ہیں۔ دوستو، یہ میرا ولاگ صرف اور صرف میں اپنی قوم کے لیے کیا ہے، کسی کے لیے نہیں کیا۔ دوستو، ووٹ ڈالتے وقت یہ ضرور سوچنا ہے کہ اسحاق ڈار کے بچے باہر کاروبار کر رہے ہیں، اس کا پاکستان میں کچھ نہیں ہے۔ نواز شریف کے بچے پاکستانی نہیں ہیں، انہوں نے خود بولا کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں، تو پھر نواز شریف ہم پہ حکومت نہیں کر سکتا۔ اسحاق ڈار ہمارا وزیر خزانہ نہیں بن سکتا، ہمیں نامنظور ہے، ہم نہیں مانتے۔ نواز شریف کے بچے جو بھی سرمایہ پاکستان میں لے کے آئیں، ہمیں قبول ہے وزیر اعظم نواز شریف۔ اسحاق ڈار کے بچے سارا سرمایہ یہ دونوں کا، نواز شریف اور صاحب، بیچ کے ادھر پاکستان میں آئیں، ادھر لگائیں، ہمارے لوگوں کو روزگار دیں، تو پھر ہمیں اسحاق ڈار وزیر خزانہ منظور ہے، لیکن نہیں، ورنہ نہیں۔ میں کھل کے بات کر رہا ہوں، جس نے مجھے پکڑنا ہے وہ پکڑ لے۔ ابھی بھی ان کے پاس تقریباً 1 مہینہ حکومت ہے، ہمیں پکڑیں، ہم بتائیں گے، پی ڈی ایم کی باتیں ہم بتائیں گے، لیکن میں پی ڈی ایم پی ٹی آئی ہر جماعت سے کہتا ہوں، کوئی آدمی آرمی پہ بات نہ کرے۔ ہمیں تو بعد میں پتہ چلا ہے کہ اگر آرمی نہ ہوتی تو جتنا لوٹ لیا ہے اس سے 100% زیادہ اور لوٹا جاتا۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتا دیں، آپ کو لوگ بتاتے ہوں گے کہ آرمی اتنا کھاتی، آرمی ایسے کرتی، آرمی ایسے کرتی، یہ سب باتیں جھوٹ ہیں، یہ سب باتیں جھوٹ ہیں۔ آرمی بہت کچھ کرتی ہے، اگر آرمی نہ ہوتی، یہ بات میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے 100% لوٹا نا، تو 1000% یہ سیاستدان لوٹتے۔ یہ بھی بات یاد رکھا کرو دوستو، آرمی، پاکستانی آرمی کا، ان پاکستانی فوج کا ان سیاستدانوں کو ڈر نہ ہو تو یہ سب کچھ لوٹ کے لے جاتے پاکستان سے، لیکن جو لوٹ لیا اور بھی لوٹیں گے، لیکن سب کچھ نہیں لوٹیں گے، کچھ تو پاکستان میں چھوڑیں گے۔ اس لیے چھوڑیں گے کہ اوپر پاک آرمی کا ڈنڈا ہے، پاک فوج نہ ہو تو یہ پاکستان بھی بیچ دیں گے سیاستدان، یہ بھی بات یاد رکھنا۔ لو جی، دو اپنے چودھری صفدر نو اجازت، تے میں اللہ پاک کا اگے دعا کردا ہاں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے سب جتنے بھی مسلمان، اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کی مصیبتیں اور پریشانیاں، بیماریاں دور فرمائے۔ اللہ پاک ہر آنے والے فتنے تو ہم سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ان سیاستدانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کرے یہ پاکستان بہت آگے جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔